بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہی رہا اور میں اس چیز کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر لوگ سوچتے کیوں نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت کچھ رکھا ہے۔ اگر ہم جو کچھ ہم سنتے آ رہے ہیں یا ہم جو بھی بچپن میں ہم نے سنا اور اس پہ اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ جو ہم نے سنا ہے اس پہ سوچتے کیوں نہیں۔ بس ہم نے الفاظ کو آئیڈیا بنا دیا، حالانکہ آئیڈیا سے الفاظ نکلے ہیں، لیکن پھر ہم نے خود الفاظ کو آئیڈیا بنا دیا، بس ختم کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہی آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہی سمجھا اور ہمیں یہی سمجھایا گیا۔ اسی وجہ سے ہم آگے نکل ہی نہیں پاتے۔ دن بہ دن ہر 10 سال کے بعد ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب ہم نے بارو کیا ہے، ہم نے خود تو کوئی ترقی نہیں کی۔ آپ خود سوچئے، ترقی کے نام پہ، سائنس کے نام پہ جو بھی آپ کے آس پاس چیزیں ہیں ذرا دیکھیے تو کیا اس میں آپ کا کوئی حصہ ہے؟ کیا آپ نے بھی ان سب چیزوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے؟ چھوٹی چیزیں دیکھیں، الیکٹرانکس کی دیکھ لیں، میکینیکل دیکھ لیں، کیمیکل دیکھ لیں، فزیکل دیکھ لیں، فزکس کو دیکھیں، کیمسٹری کو دیکھیں، بایولوجی کو دیکھیں، بایولوجیکل چیزیں دیکھیں، بیماریوں میں دیکھیں، دوائیوں میں دیکھیں، فارمیسی میں دیکھیں۔ تم لوگوں کا کون سا اس میں کنٹریبیوشن ہے؟ اور خود کو ترقی یافتہ قوم کہلا رہے ہو۔ یہاں تک کہ جو تم لوگوں کی پرورش بچپن سے کی گئی، چاہے وہ آپ کا کلچر ہو، آپ کا مذہب ہو، میں اس چیز پہ جا ہی نہیں رہا۔ میں چیزوں کو جرنلائز کر رہا ہوں اور آپ کو جرنلائز کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے کیا اس پہ آپ نے سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ آپ نے یہاں تک کہ آپ کو جو سکھایا گیا وہ ہی نہیں سوچا، تو یہ تو اور بہت الگ سی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ خود کو کچھ نہ کچھ بنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں پہلے قومیت میں اپنے آپ کو الگ کیا، قومیت کے بعد اپنے آپ کو مذہب میں الگ کیا، اب ایک آئیڈینٹی بن گئی کہ فلاں میری قوم ہے، فلاں میرا مذہب ہے۔ اب نہ کہ آپ اپنے قوم کلچر کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہو، نہ ہی آپ اپنے مذہب کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ کلچر کسی دوسرے کا اپنا کے خود کو کہہ رہے ہو کہ میں ترقی یافتہ بن گیا۔ کپڑے آپ نے چینج کر دیے، اٹھنا بیٹھنا آپ نے چینج کر دیا، کھانا اپنا چینج کر دیا، لائف اسٹائل اپنی چینج کر دی کلچر کے حساب سے۔ وہ کلچر ہے ہی نہیں جو آپ 30 سال 40 سال پہلے آپ کا دادا کا جو کلچر تھا، کیا آپ اس میں رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اب آ جائیں مذہب پہ۔ مذہب میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے سن کے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ کسی نے، چاہے وہ ہندو ہو، میں کسی ایک مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جین ہو، بدھ مت ہو، ایسے ہزاروں مذہب ہیں، لیکن یہ جو 6-7 میں نے جو گنائے آپ کو، یہ بڑے مذہب ہیں۔ ان میں آپ ذرا دیکھیے، چاہے وہ اس میں پارسی بھی آ جاتے ہیں، کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے ہیروز جو ہسٹری میں ہیں وہ ان کی کہانیاں کچھ الگ ہیں، آپ کی جو کتاب ہیں، جو ہولی بکس ہیں، ان میں کچھ الگ لکھا ہوا ہے، آپ کی پریکٹسز کچھ الگ ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کسی ایک مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا،
میں نے تقریباً ہر مذہب کو پڑھنے کی کوشش کی اور وہاں پہ مجھے کامن چیزیں ایک جیسی ملی، پریکٹسز الگ الگ ملیں. وہ اسی لیے کیونکہ مذہب کو کلچر سے ملا کے اور اپنی اپنی مرضی سے مختلف شریعہ بنائی ہیں، مختلف لاز بنائے ہیں، مختلف قانون بنائے ہیں، تاکہ آپ کے جو بڑے گزرے ہیں، جن کے ہاتھ میں قلم تھا، اور جو ان مذاہب میں جو اوپر نیچے چیزیں کر سکتے تھے، انہوں نے اپنے ٹیسٹ کے انوسار، اپنے ٹیسٹ کے مطابق انہوں نے اپنی اپنی کہانیاں بنا دی، اپنی اپنی شریعہ بنا دی، اپنے اپنے رولز بنا دیے، اپنے قانون بنا دیے. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا تک نہیں. ہمیں جو بتایا گیا ہم اس کو فالو کرتے گئے. میں اس لیے کوئی پراپر ایک چیز کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ پھر وہ ڈائریکٹ کسی ایک مذہب پہ حملہ ہو جائے گا. اس لیے میں جنرلائز کر کے بات کر رہا ہوں. اور آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس میں سب سے پہلے کوئی بھی کام نہ کریں، چاہے آپ مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اپنے جو کچھ آپ کھا رہے ہو، صرف میں تو کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں، اور تو چیزوں میں جا ہی نہیں رہا، تو بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. جو کچھ آپ کھا رہے ہو، کیا وہ آپ کو کھانا پینا جو آپ کو مل رہا ہے، کیا آپ کے کتاب کے حساب سے ہے یا نہیں؟ کوئی شاکاہاری، کوئی ماساہاری، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں نہیں کھاتا، میرا مذہب منع کرتا ہے. کبھی کسی نے جا کے اپنی کتاب میں دیکھا کہ آپ کے لیے حلال اور حرام کا کانسیپٹ کا مطلب کیا ہے؟ حلال اور حرام ہوتا کیا ہے؟ نہیں. بالکل اسی طرح ہم نے روحانیت میں ایک لفظ ہے باطنی آنکھ. ہم نے باطنی آنکھ کو بھی ایسے ہی لے لیا. ہم نے سمجھا باطنی آنکھ کا مطلب ہے کہ کوئی جن، پریت، بھوت، آتما، ایسی کوئی موکل کرین، ایسی کوئی مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، ایک تو اس پہ کنٹرول ہو جائے گا، دوسرا ہم مستقبل دیکھ پائیں گے. یہ ہماری سراسر غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے. باطنی آنکھ کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں. یہ وہ بصیرت ہے، روحانی بصیرت ہے، جس سے آپ وہ چیزیں محسوس کر سکتے ہو جو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے. سمپل سی بات ہے. لیکن اس کو سمجھنا، مجرب طریقے آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ 7 دن میں اپنی باطنی آنکھ کھولے، اور 1 مہینے کا وظیفہ، 40 دن کا وظیفہ، لوگ لگے ہوئے ہیں. اور کوئی تو یہ کلیم بھی کر رہا ہے کہ ہماری باطنی آنکھ کھلی ہے. لیکن 90%، 99% آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ ہماری باطنی آنکھ کھلی ہے. سوچئے، سمجھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی، ہمیں اصل چیزوں سے کیسے ہٹایا گیا اور غلط راستے پہ کیسے چلایا گیا. اور یہ صرف مقصد، یہ ان لوگوں کا مقصد ہے جنہوں نے مذہب کو افیم بنا کے آپ کو دے دیا اور آپ نشے میں ہو گئے. مذہب افیم نہیں، یہ ایک سسٹم ہے جس سے ایک فرد سے لے کے پورا معاشرہ چلتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ آپ انٹرسٹڈ ہیں، نہ آپ کو چلانے والے انٹرسٹڈ ہیں. ان کا تو انٹرسٹ ہی اور ہے. آپ تو آ گئے، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں آپ کو بخوبی معلوم ہے. آپ نے اپنے زندگی کے 2-3 فیز بنا دیے بس، کہ پہلا فیز پڑھنا ہے، پھر نوکری کرنی، شادی کرنی، پھر بچوں کی شادی کرنی اور مر جانا. یہ ہے عام انسان. انہوں نے اپنا فیز ایک بنا دیا کہ ہم یہی کامیابی ہے. کامیابی کے بھی اصول خود ہی بنا دیے، حالانکہ کامیابی اس میں نہیں. بار بار ہر کتاب، ہر مذہب، ہر کلچر، ہر سوسائٹی یہی کہتی ہے کہ کامیابی یہ نہیں. کامیابی یہ ہے کہ جیسے میراتھن میں یا کسی بھاگ دوڑ میں انسان بھاگتا ہے، تو جہاں تک آپ بھاگ چکے وہاں پہ پھر کسی دوسرے کو، جیسے کوئی ایک ہاتھ میں ایسی ڈنڈی ہوتی ہے، پھر اس کو دوسرے کو دیتے، پھر وہاں سے وہ شروع کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ 0 سے شروع کیا.
ہمارے پاس تاریخ موجود ہی نہیں، کوئی تاریخ موجود نہیں. کیا ہے آپ کے پاس؟ ہے کچھ بھی نہیں. وہ خاص لوگوں کے پاس پڑی ہیں اور خاص لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں، خاص لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کو تو جنگوں میں پھنسا دیا، تاریخ میں فلاں کریکٹرز میں پھنسا دیا کہ یہ صحیح کریکٹر تھا، وہ صحیح کریکٹر نہیں تھا. آپ تو میتھولوجی میں پھنس گئے. آپ تو ایسی ایسی متس میں پھنس گئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس دنیا یہیں سے شروع ہوئی تھی. اس دنیا کو کروڑوں سال ہوا ہے چل رہی ہے، انسانوں کو لاکھوں سال ہوئے ہیں چل رہے ہیں. آپ کے پاس تاریخ کیا ہے؟ 2000 سال، 3000 سال، 4000، 20,000 سال؟ کیا تاریخ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اپنی تاریخ موجود ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لفظ ہو، چاہے وہ باطنی آنکھ ہو، روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی معاملات ہوں، تو اس کو آپ غور و فکر کریں. افلا تبصرون، افلا تعقلون. کیوں نہیں عقل کرتے؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ تو آنکھیں کھولو، دیکھو، سمجھو ہر چیز پہ، تو آپ کو ہر چیز بالکل واضح نظر آنا شروع ہو جائیں گی.